جائیں گے اور گلیوں میں قصدن صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ۔ عزیزان حافظ محمد شاکر میاں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس جلسے کی بہت یاد دلائی۔ سب سے پہلے انہوں نے تاریخ یاد دلائی۔ ان کے چھوٹے بھائی عزیزم کاشف میاں یہ حضرات سب ہمارا بہت دیر تک روڈ پہ انتظار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت وزیر میاں مستقل اس سے رابطہ بنائے ہوئے تھے۔ ہم بدھیشور کے قریب میں بدھیشور کے علاقے میں مدرسہ ہے، وہاں کے لیے جلسے میں تھے اور مستقل مجھے یہاں کی صورتحال سے باخبر فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم چاہے تو قبول فرمائے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے عبادت گزار صحابہ، نبی کے عبادت گزار صحابہ، نبی کے پاکیزہ اطوار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ، نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے قیام کے گواہ صحابہ، نبی کے کلام کے گواہ صحابہ، نبی کے قیام کے گواہ صحابہ، نبی کے مقام کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ۔ اور کہہ دیجئے عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے، عرش معلیٰ سے، عرش معلیٰ سے، عرش معلیٰ سے، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین، حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا مولا کریم، یا الہ العالمین، یا احکم الحاکمین، آپ سب سے پہلے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دیجیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہماری ماں اور بہنوں کو وقت پر پردہ نصیب
نشینی کے ساتھ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق شادی بیاہ ولیمہ عقیقہ ہر دینی محفل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ سید شاہ صاحب کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائیے، شفا یاب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پیارے نبی حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ تعالیٰ سید شاہ صاحب کو مکمل طور پر صحت و شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ جناب عارف فرحان صاحب کے والد کو مکمل طور پر صحت و شفا نصیب فرمائیے۔ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ ان تمام بیمار بچوں اور بچوں کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت آپ ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، حلال روزی نصیب فرمائیے۔ جو بچیاں بیٹیاں بھانجیاں بھتیجیاں اور ہماری بہنیں شادی کے لائق ہو چکی ہیں ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح اور دیندار بندوں سے منسوب فرمائیے۔ شادی شدہ بہنوں کو سسرال کے آنگن میں خوشیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو شوہر اور بیوی دور دور ہیں ان کو نزدیک فرمائیے۔ اے اللہ رب العالمین ہر ایک کے درمیان باہمی محبت پیدا فرمائیے، اہل محلہ کے درمیان محبت پیدا فرمائیے، اہل خاندان اہل قرابت کے درمیان محبت پیدا فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کے جن بندوں نے دعاؤں کو یہ کہا یا کہلایا یا لکھ کے بھیجا اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے رفیق المکرم جناب مولانا یاسر عبدالرحیم فاروقی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے شوہر مکرم جناب حضرت مولانا عبدالولی صاحب فاروقی علیہ رحمہ کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے بھانجے صاحب علیہ رحمہ کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ حضرت جناب جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی علیہ رحمہ کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ امام اہل سنت مولانا شفیع فاروقی رحمہ اللہ کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں آرام فرما، اے اللہ تعالیٰ آسیہ اس قبرستان میں آرام فرما، تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے۔ آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے، تمام مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرمائیے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ان سب کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائیے اور ان کو ان کا نعمت بدل نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ کے جن بندوں نے اس جلسے کو سجایا بنایا، اے اللہ العالمین جنہوں نے مال سے ہاتھ سے پیر سے پاؤں سے ہاتھ پاؤں سے ذہن سے اچھے مشوروں سے خیر کے مشوروں سے جو جلسے کو باقاعدہ منعقد فرمایا جلسے کو سجایا بنایا، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ آنے والے آپ کے جتنے نیک مومن بندے ہیں پردہ نشین ہماری مائیں بہنیں ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کی شرکت کو قبول فرمائیے، سبھی کے نصیب کو روشن فرمائیے، سبھی کو دین کی خدمات کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمارے ملک میں ہر طرح امن و امان سکون اور چین قائم فرمائیے، ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرمائیے، ہر طرف سکون اور چین کا ماحول عام فرمائیے، انسانیت اور اتحاد اور محبت کے پیغام کو اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو دین کی خدمات کی توفیق نصیب فرمائیے۔
اے اللہ تعالیٰ اوقاف کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد کی قبرستانوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مکاتب کی حفاظت فرمائیے، تمام دکان و مکان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو ایمان سے بھرے سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی، اپنی شان رحیمی سے، اپنے حبیب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدر، حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدر کو قبول فرما دیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه وعلى آله واصحابه واهل بيته وازواجه وذرياته واولياء امته وعلماء ملته واحياء اجمعين وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔